السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب بھائیوں کو جیسے معلوم ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب آ رہا ہے، تو ہمیں کچھ چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانے کہ روزے کو نقصان کن چیزوں سے پہنچتا ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزے کو نقصان پہنچتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ آپ سب بھائیوں سے جو دیکھ رہے ہیں، گزارش ہے کہ توجہ کریں، کیونکہ یہ بہت اہم ضروری نقطوں کے اوپر میں آج بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ سب سے پہلا جو نقصان ہے جو روزے کو پہنچتا ہے اور روزہ ٹوٹتا ہے اس وجہ سے، وہ ہے جمع کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی کہ روزے کی حالت میں، دن کا ٹائم ہے اور کوئی بھی ٹائم ہے جو روزے کی حالت میں ہے، تو اس وقت اگر آپ جمع کریں گے نا تو آپ کا روزہ جو ہے باطل ہو جائے گا، تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس دن کی قضا دینی پڑے گی اس انسان کو دوسرے دن، اور قضا دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ایک کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کفارہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کفارہ یہ ہے کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا لونڈی یا غلام۔ اچھا، آج کل کے دور کے اندر غلام اور لونڈی جو ہے یہ تو میسر ہے نہیں، تو اس کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسے مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے چاہیے، 60 دن۔ یہ اتنا بڑا سخت ہے یہ جملہ، اس کو اندازہ آپ لگائیں کہ کتنا سخت کام ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے، فرضی روزے، اور اس نے فرضی روزے کے اندر اس طرح کام کیا۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ بھی نہ کر سکے، ظاہر ہے ایک انسان ایک دن کا روزہ نہیں برداشت کر سکا اس نے، اور اس نے یہ کام کر دیا، تو وہ 2 ماہ کے روزے کیسے رکھے گا؟ انسان تو کمزور ہے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 60 مساکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور وہ کھانا جو ہوگا نا وہ اعلیٰ درجے کا کھانا ہوگا، 60 مساکینوں کو اس کو کھلانا پڑے گا، یہ اس کی آخری سزا ہے۔ اور اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر یعنی کہ 1.5 کلو کھانا جو ہے جو صحیح درجے کا ہو وہ لے کے تقسیم کیا جائے 60 مساکینوں کے اوپر۔ اچھا، منی کا اخراج، دوسرا جو ہم موضوع پر بات کریں گے، جو منی اخراج ہوتی ہے۔ اچھا، اگر آپ بوسہ لینے، چھونے، بار بار دیکھنے یا مشت زنی کے سبب اگر منی خارج ہو گئی تو اس کا روزہ جو ہے وہ ضائع اور باطل ہو جائے گا۔ جس روز اس نے یہ کام کیا اس سن کی قضا دے گا، البتہ اس پر کفارہ نہیں، کیونکہ کفارہ جمع کرنے کی صورت میں ہوگا۔ یعنی کہ اگر کسی سے، اس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے، بوسہ لیتے وقت یا کسی اپنی بیوی کو اس نے چھوا ہے، اس وقت اس کے ساتھ یہ مشت زنی کا معاملہ پیش آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، انزال ہو گیا پانی کا جس طرح ہوتا ہے، تو روزہ تو اس کا نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس نے ہم بستری پوری نہیں تو کی، تو لہٰذا اس کو یہ قضا دینی پڑے گی روزے کی۔ اور جو کفارہ ہے وہ جمع کرنے کے اوپر ہے، یعنی کہ اگر آپ بیوی کے ساتھ جمع کرتے ہیں تب آپ نے کفارہ دینا ہے، اس منی کے اخراج کے اوپر قضا نہیں ہے۔ اچھا، اگر نیند کی حالت میں، اگر انسان سو گیا، روزہ رکھ کے سو گیا اور نیند کی حالت میں ہے اور احتلام ہو گیا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بھی اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر اٹھتا ہے کہ جی ہم سوئے پڑے تھے، نیند کی حالت میں تھے اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس کے ذمے قضا نہیں ہے، اس نے وہی روزہ پورا کرنا ہے، قضا اس کے اوپر نہیں ہے، اور نہ کفارہ ہے، کیونکہ اس میں اس کا اختیار شامل ہی نہیں تھا۔ البتہ اس پر غسل واجب ہے، غسل اس نے کرنا ہے، فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ غسل کرے، باقی قضا بھی نہیں ہے، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر۔ اچھا، تیسرا نمبر پہ ہم آتے ہیں، کوئی اگر کھانا پینا قصدن کھانا پینا کھاتا ہے، کچھ قصدن اس کو پتہ بھی ہے کہ مجھے روزہ ہے، پھر بھی وہ کچھ کھاتا ہے، یہ تو سب مسلمانوں کا اتفاق ہے اور جانتے بھی ہیں اس مسئلے کو کہ قصدن یعنی ارادے کر کے کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ بقرہ کے اندر واضح طور پہ، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، کمپلیٹ کرو رات تک۔ البتہ اگر کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ متاثر نہ ہوگا، یہ حدیث شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اگر ایک انسان ہے وہ جا رہا ہے اور وہ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں آج روزے سے ہوں، اور اس نے کچھ کھا لیا
اور بعد کو اس کو یاد آ گیا کہ وہ میں نے تو یہ کیا کام کر دیا، میں تو آج روزے سے ہوں، تو فوراً اس کا اپنا منہ صاف کرنا چاہیے اور اس کو اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کے اوپر، جس نے کھانے پی کھا جس جس کسی نے بھول کر کچھ کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ جاری رکھ کر مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اچھا اچھا، ناک کے ذریعے سے پیٹ میں پانی وغیرہ پہنچانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور ناک کے اندر آپ نے پانی ڈال دیا اور پانی چلا گیا آپ کے اوپر، حلق کے نیچے آ گیا، تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ بھی بڑا احتیاط کرنا چاہیے، اکثر لوگ اس کے اوپر غور نہیں کرتے اس چیز کے اوپر، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے پیٹ کے ذریعے غذا پہنچ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ چلا جاتا ہے۔ اور ڈرپ لگوانے سے، اگر آپ بیمار ہیں اور آپ نے ڈرپ لگوائی ہے، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا آپ کا، کیونکہ اس کے ذریعے بھی معدے کے اندر غذا جاتی ہے اس ڈرپ کی وجہ سے۔ اچھا اسی طرح غذا کے ٹیکے بھی، جو غذا کے ٹیکے ہوتے ہیں اکثر لگائے جاتے ہیں، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اس سے اجتناب کرنا بہتر ضروری ہے کہ انسان اس سے اجتناب کرے، ان چیزوں سے روزے کی حالت کے اندر، تاکہ روزہ شک اور شعبے سے بھی محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میں تجھے تردو اور شک ہو اسے چھوڑ دو، اور اس صورت کو اختیار کر کے جس میں تجھے تردود اور شک نہ ہو۔ یعنی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اگر آپ کو کسی چیز کے اندر شک محسوس ہوتا ہے نا کہ یار اب میں یہ کروں گا، کیا اس کے ساتھ روزہ فاسد ہوگا، کیا اس کے ساتھ یہ ہوگا، تو اس کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہے نا کہ ہاں یہ کام اس طرح کرنے سے ٹھیک نہیں ہے، اس کام کے اوپر آپ نے یعنی کہ مطمئن ہونا ہے، وہی کام آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، سینگ لگوانا اور جو ہے نا سینگ لگوانا، پہلے وقتوں میں یہ سینگ لگایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ وہ ایسے منہ پہ لگا کے نا وہ خون نکالتے تھے، جسم کے گندا جو خون ہوتا ہے جس کو نکالا جاتا ہے۔ آج کل تو جدید دور ہے، وہ ایک لگائے جاتے ہیں، وہ کھوپا سا لگا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ حجامہ کیا جاتا ہے، جس کو حجامہ آپ کہتے ہیں۔ سینگ لگوانا، پہلے زمانے میں سینگ لگاتے تھے۔ اچھا، اس سے جو ہے نا روزہ جو ہے فاسد کروانے، اس سینگ لگوانے، فسد کروانے یا کسی مریض کو دینے کے لیے خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ منہ کے ذریعے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے نا، اس طرح کھینچتا ہے سینگ سے، تو اس آدمی کا بھی روزہ ختم ہو گیا اور جو نکلوا رہا ہے اس کا بھی روزہ ختم ہو گیا، دونوں کا روزہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی آج کل کو جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ ڈراپ لگاتے ہیں، جو کھڑے والا ہے اس کا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ منہ نہیں لگا رہا، وہ تو ایک شیشہ کپا ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ اچھا، جو نیچے لیٹا ہوا ہے نا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ نہیں رہے گا۔ یہ اس حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ اگر آج تھوڑا سا خون نکالا گیا تو روزے پر اس کے اثر نہ ہوگا۔ اگر کچھ تھوڑا سا خون نکل آیا، تھوڑا سا خون نکالنا تھا اس نے، زیادہ نہیں نکالنا تھا، تھوڑا سا خون نکالنا تھا، پھر روزے کے اوپر اثر نہیں رہے گا، روزہ انشاءاللہ باقی رہے گا، اس کا قائم رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی ایسی صورت میں بدن سے خون نکل آیا جس سے روزے دار کا اپنا اختیار نہیں بلکہ وہ مجبور ہے، تو اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹے گا، مثلا تکثیر کا پھوٹنا، کسی زخم سے خون کا نکل آنا، یا دانت نکلوانے سے خون کا نکلنا وغیرہ، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس چیز سے روزہ فاسد ہوگا جس سے خون صحیح طریقے سے نکالا جاتا ہے، تب جا کے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ اچھا، قے آنا، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ معدے کی بیماری کی وجہ سے قے آ جاتی ہے۔ اگر قصدن اور ارادتاً قے لانے کی صورت پیدا کی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے قصدن ایسا کیا، منہ میں انگلی ڈالی، اب قے کیا، اس سے روزہ ختم ہو جائے گا، اس کا فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اگر خود بخود قے آ گئی تو روزہ قائم رہے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جسے خود بخود قے آ گئی اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، اور جس نے قصدن قے کی تو وہ قضا دے گا۔ اچھا، روزے دار کو روزے کی حفاظت کرتے ہوئے سرما ڈالنے اور آنکھوں میں دوائی کے قطرے وغیرہ ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ جو چیز آپ کو شک میں ڈالے اس سے اجتناب کریں۔ اچھا، وضو کرتے ہوئے کلولی کرتے یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت مبالغہ نہ کیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وضو کرتے وقت ناک میں پانی خوب چڑھاؤ، مگر جب تم روزے کی حالت میں ہو تو ایسا مت کرو۔ اکثر ہوتا ہے کہ انسان جب روزے کی حالت میں نہیں ہوتا، اچھی طرح ناک میں پانی ڈالتا ہے کہ یہاں تک نکل آئے، تو اس سے خطرہ ہوتا ہے
اکثر اوقات چلا بھی جاتا ہے حلق کے اندر، آپ نے تجربہ کیا ہوگا اس چیز کو وہ اکثر وہ قلولی کرتے ہیں، یہاں تک غرارہ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت کے اندر۔ ہاں ویسے اگر آپ ہیں تو کر سکتے ہیں، اس کے روزہ کرنی ہے آپ کو تو۔ اچھا، اس کی وجہ سے یہ کہ ناک کے ذریعے سے پانی پیٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ دن کے شروع یا آخر میں مسواک کرنے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، بلکہ روزے دار کے لیے مسواک کرنا مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اگر گرد و غبار یا مکھی وغیرہ اڑ کر حلق تک پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسان اکسان ایسے منہ کھولتا ہے، کسی وجہ سے کچھ مسئلہ ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ مکھی چلی جاتی ہے یہاں تک حلق کے اندر، تو اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ اچھا، روزے دار کو جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کریں۔ روزے دار کو جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے بہر ہر صورت بچنا چاہیے۔ آگے دیکھیں، اگر اس سے کوئی شخص گالی گلوچ کرے تب بھی وہ 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، یا میں روزے سے ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کھانا پینا چھوڑ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے جن برے نکمے اور غلیظ اقوال و افعال کے وہ عادی ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ آسان ترین روزہ کھانے پینے کا چھوڑ دینا ہے۔ اچھا، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، اپنے رب کی عظمت اور بزرگی کا خیال رکھے، اور یہ ایمان اور یقین رکھے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے مالک کی نگاہ میں ہے۔ نیز روزے کو فاسد اور ضائع کرنے والی اور اس کے ثواب میں کمی کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کرے تاکہ اس کا روزہ صحیح اور مقبول ہو۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت میں خود کو مشغول رکھے، کثرت سے نوافل پڑھے۔ سلف صالحین کا یہ انداز تھا کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے تو زیادہ سے زیادہ وقت مساجد میں گزارتے تھے اور کہتے اب ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں گے اور کسی کی غیبت نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس روزے دار نے حالت روزہ میں جھوٹی باتیں کرنی اور ان پر عمل کرنا چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی سروکار نہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان روزے سے ہے اور اس روزے کی حالت میں بھی وہ جھوٹی باتیں، غلیظ باتیں پھر بھی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا کھانا پینا کہ میں اب روزے سے ہوں، بس اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے بند کیا ہوا ہے، باقی اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ تو اس کا خراب ہو جاتا ہے، اس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، غلط الفاظ، جھوٹ الفاظ، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اچھا، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں جائز خواہشات کو چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب اس وقت ہوتا ہے جب انسان ان چیزوں کو چھوڑتا ہے جو اس کے رب نے ہر حال میں حرام کی ہیں، مثلا جھوٹ، ظلم اور لوگوں کی خون، مال اور عزت میں ظلم اور زیادتی وغیرہ کرنا۔ روزے دار حالت عبادت میں ہوتا ہے جب تک وہ کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا یا اسے تکلیف نہیں پہنچاتا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا جو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں آج کل یہ لوگوں کے اندر کتنا عام ہے، اور یہ پھر روزہ رکھ کے اگر آپ اس حالت میں بھی رہتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ لہذا جب روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں ان اشیاء سے اجتناب کرے جو روزہ نہ رکھنے کی حالت میں جائز ہے، مثلا کھانا پینا، جمع کرنا، جو اشیاء ہر حال میں حرام ہے انہیں ترک کرنا بدرجہ اولا اور ضروری ہے، تاکہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہو جو روزے کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اچھا، روزے کی قضاء کے حکام اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ جس شخص نے شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا یا توڑ دیا
یا کسی حرام کام مثلا جمع وغیرہ کے ارتکاب سے روزہ فاسد اور ضائع کر لیا تو اس پر قضا لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے اس کے اوپر، اور ان دنوں میں گنتی کو پورا کر لیں، یعنی کہ جو اپنے قضا روزے چھوڑے ہیں نا رمضان شریف کے اندر، جس کے اوپر آپ نے اس طرح کے معاملات کیے ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیے ہیں، تو آپ کو اس کا پورا کرنا چاہیے دوسرے دن کے اندر۔ قضا کی ادائیگی میں جلدی کرنا مستحب ہے تاکہ ذمہ داری ختم ہو جائے، اور نیز قضا میں تسلسل قائم کرنا مستحب ہے، کیونکہ قضا ادا کے مطابق ہوتی ہے۔ قضا کو فوراً ادا کریں، اگر ادا کرے نہیں کر سکا تو آئندہ ادا کرنے کا عزم ہونا چاہیے۔ اگر پھر بھی کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ روزے کی ادائیگی کے وقت میں خاص وسعت ہے، یعنی کہ اب کافی ٹائم ہے آپ کے پاس، رمضان سے پہلے پہلے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا، روزے کی ادائیگی کے وقت میں خاص وسعت ہے۔ جب واجب کی ادائیگی کے وقت میں وسعت و گنجائش ہو تو اس میں عزم کے باوجود تاخیر کرنا جائز ہے۔ اس طرح اس قضا کا متفرق طور پر دینا بھی جائز ہے، البتہ اگر کسی نے سارا سال روزوں کی قضا نہ دی، حتیٰ کہ ماہ شعبان کے صرف اس قدر دن رہ گئے، یعنی کہ چند دن رہ گئے جس قدر اس پر قضا کے روزے تھے، تو اب چونکہ وقت نہایت تنگ ہے، اس لیے اب تسلسل سے قضا دینا اس پر بلا اتفاق لازم ہے، تو دوسرے رمضان کے بعد قضا جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی خاص شرعی عذر ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہے تو پھر آپ رمضان کے بعد اس روزوں کی جو پچھلے رمضان میں آپ سے قضا ہو چکی ہیں پھر آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس شرعی عذر نہیں ہے تو آپ کو رمضان المبارک سے پہلے پہلے ان کی قضا ادا کرنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ اچھا، ایک حدیث ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوتا، یہ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اگر قضا میں اس قدر تاخیر ہو گئی کہ اگلا ماہ رمضان بھی شروع ہو گیا تو وہ شخص موجودہ رمضان کے روزے رکھے، جبکہ گزشتہ رمضان کے چھوٹے چھٹے ہوئے روزے بعد میں رکھے۔ اگر یہ تاخیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہوئی تو صرف روزوں کی قضا دے، اور اگر کوئی شرعی عذر نہ تھا تو وہ قضا بھی دے اور بطور کفارہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اگر کسی شخص کے ذمے رمضان کے روزے کی قضا تھی لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا، یہ امپورٹنٹ ایک مسئلہ ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر قضا کے روزے تھے اور وہ رمضان آنے سے پہلے پہلے فوت ہو گیا تو اس کے ذمے کچھ نہیں، کیونکہ جس وقت وہ فوت ہوا اس وقت قضا میں تاخیر جائز تھی، یعنی کہ اس کے پاس ٹائم تھا کہ وہ روزے رکھ سکتا تھا، مگر اس سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گیا۔ اگر وہ رمضان کے بعد فوت ہو گیا، یعنی کہ رمضان المبارک گزر گیا، اس نے قضا روزے بھی نہیں رکھی اور پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اگر فوت ہو گیا تو اگر قضا کی تاخیر کا سبب کوئی شرعی عذر نہ تھا، مرض یا سفر مریض نہ تھا یا سفر میں نہ تھا، تو اس کے ذمے بھی کوئی روزہ نہیں، اور اگر بغیر عذر کے رمضان جدید آ گیا تو اس نے جو روزے ترک کیے ہیں، ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا بطور کفارہ لازم ہوگا، جو ان کے بیٹے ہیں یا ان کے جو بھی احباب ہیں وہ یہ کام کریں گے، ہر ایک روزے کا ایک مسکین کا اس کو کھانا کھلائے گا اور اچھا کھانا کھلائے گا۔ اچھا، اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے ذمے کسی کفارے کے روزے تھے، مثلا ظہار کے کفارہ کے واجب روزے تھے، یا حج تمتع کے میں قربانی نہ کرنے کی وجہ سے روزے واجب تھے، تو میت کی طرف سے روزے نہ رکھے جائیں، بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے، اور اس کے ترک سے ادا ہو، کیونکہ یہ ایسے روزے تھے جن کی زندگی میں نہایت نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا موت کے بعد بھی نہایت درست نہیں، یہ قول اکثر اہل علم کا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ نظر کے روزے تھے تو مستحب یہ ہے کہ اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہا، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمہ نظر کے روزے تھے، تو کیا میں اس کی طرف سے وہ روزے رکھوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کر دیتی؟ تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جاتا۔ تو اس عورت نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ کیونکہ اس کی طرف قرض ہے یہ۔